السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، لگ بھگ ایک ہفتے سے پی ٹی ایم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایسے صحافی بھی موجود تھے جو کہ پاکستان دوست صحافی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف فریڈم آف سپیچ کے نام پہ بار بار فریڈم آف سپیچ کی وائلیشن کرتے آئے۔ اگر ہم پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تب تو جب ہمیں فریڈم آف سپیچ ملتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز بھی عائد ہوتی ہیں، کچھ ایسی رسپانسبلٹیز کہ ہمیں اپنے اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جانا، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہم شر پھیلائیں، ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں، اس قسم کی کوئی بھی بات ہمارے جو ہے بالکل ہمیں الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن ہم کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم جو ہے اس قسم کے کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نقیب اللہ محسود کے ایک مرڈر کیس کے اوپر اپنے آپ کو کیش کرایا اور پشتونوں کے دل میں اپنا زہر اگلا اور زہر ڈالا، اور جو پٹھان ٹرائبل ایریاز کی پختون کمیونٹی ہے ان کو یہ جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آسانی سے ان کے اس قسم کے ہتھ کنڈوں میں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب اب آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ فرشتہ ایک معصوم بچی، اس کی جو موڈیسٹی ہے اس کو آؤٹریج کیا گیا، اس کا مرڈر کیا گیا۔ اب اس سارے سینیریو کو بھی وہ افواج پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ جب وہ اس قسم کی غلط اور بری عجیب سی باتیں کر رہی ہیں، جو گلالی صاحبہ ہیں ان کا نام جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا، ای سی ایل کی بھی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہماری یوتھ ہے اس کو سپریس کیا جا رہا ہے، کیوں اگر کوئی بات کرے پختون رائٹس کے لیے تو اس کو آپ لوگ سپریس کر رہے ہیں۔ یہ محسن داور صاحب کھڑے ہوئے اور یہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں بات کر رہے تھے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت آخر کیوں خاموش ہے، حکومت آخر یہ سٹانس حکومت کی طرف سے بالکل کلیئر ہے کہ پی ٹی ایم ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، لیکن جو پی ٹی ایم کے جو لوگ ہیں، جو کہ پارلیمنٹیرینز ہیں اور ان کی جو رکنیت ہے وہ معطل نہیں ہو رہی۔ آخر یہ کیوں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کے لیے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی مسلسل پی ٹی ایم کی سپورٹ کر رہی ہے اور ہر جگہ جو ہے پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑی ہے۔ افطار پارٹیز میں بھی وہ دکھائی دے رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک طرف تو وہ راؤ انوار کے اگینسٹ باتیں کرتے آئے ہیں اور کہتے آئے ہیں کہ اس راؤ انوار کے اوپر جو ہے کیس ہے اور راؤ انوار کو پکڑا جائے اور راؤ انوار کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں ایک طرف۔ دوسری طرف وہ افطار پارٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ تو کیا یہ ہپوکریسی نہیں ہے ان کے نیریٹو میں؟ یہ جانیں گے ہم آج کے پروگرام میں، اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے۔ ڈی جی ایس پی آر نے بھی بار بار کہا ہے کہ پختون کمیونٹی سے کہ اپنے اس قسم کے لوگوں کو اپنے آپ سے دور رہنے دیں جو کہ ملک کو توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ جو اسلام آباد میں جلسہ کیا گیا تھا وہ بھی رو نے فنڈ کیا تھا، اور بار بار آخر پی ٹی ایم کیوں پختون رائٹس میں بار بار ڈریگ کرتا ہے ہمارے ملکی اداروں کو؟ اس میں کیا چیزیں ہیں، کیا اس میں صداقت ہے؟ اس پر بات کریں گے پروگرام میں۔ پہلے اپنے پینل کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرتی چلوں، تھوڑی ہم گفتگو کریں گے انڈیا کے حوالے سے بھی کہ انڈیا کی اس میں کیا انوالومنٹ ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رانا گلزار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں سید افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ ہم کال پہ لیں گے ایڈوکیٹ یایا فرید خواجہ کو جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، ان سے ہم لیگل ایکسپرٹیز، لیگل انالیسس پہ بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں وہ پی ٹی ایم جو سب کچھ کر رہا ہے، کیا یہ واقعی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ غدار وطن ہیں یہ لوگ؟ اور یہ سب جو کر رہے ہیں کیا یہ ان لافل اسمبلی ہے؟ اس پہ بات کریں گے پروگرام میں۔ لیکن اس وقت سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی سعید افریدی صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف سے ہیں کیونکہ حکومت میں، یہ کیا کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ الوینہ۔ اور اچھا، میں سٹارٹ یہاں سے لوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکس فاٹا اور قبائلی عوام جو ہے انہوں نے بہت سفر کیا، اور یہ پوری جنگ کا جتنا ٹینور رہا اس کے اندر وہ ڈسپلیس ہوئے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کی خواتین کو مسائل ہوئے، ان کے بچوں کو، بزرگوں کو۔ اور میں خود بھی بلونگ کرتا ہوں قبائل سے، اور اس تباہی کے اندر میرا بھی نقصان ہوا ہے۔ میرے گھر کے اندر بلاسٹ ہوا تھا طالبان کے دور میں، اور اس کے اندر میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی، میرے چاچا زاد بھائیوں کی 7 افراد ایک وقت میں اس بم بلاسٹ کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، اور وہ گھر بھی تباہ ہوا۔ جب طالبان کا بالکل، تو میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے عوام نے اور ہم نے اور قبائل نے ایک مشکل وقت سے وہ نکلے، اور وہ مشکل وقت انہوں نے فیس کیا، اور اب جب کہ ان پہ آرمی نے، اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب 2009 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو
انہوں نے فوج کو طلب کیا اور وہاں پہ آپریشن کیا جو مجبوری تھی، اور 2014 میں دوبارہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر فورسز کو طلب کر کے آپریشن کرا. اور جب آرمی نے اچھا اس میں دونوں سائڈ سے سویلین نے، ہم جیسے لوگوں نے اور فورسز نے بہت بڑی قربانی دی ہے. آرمی کے وہ جوان جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، جو سردی گرمی دھول مٹی پہاڑوں زمین خشکی سب میں وہ اپنی زندگی گزار رہے اپنے بیوی بچوں سے دور، اور وہ ان ایکسٹریمسٹ سے لڑے اور ان کا صفایا کرایا اور ان کو بھگایا اس ملک سے جو ملک دشمن تھے. اب جب الحمدللہ اچھا وقت آیا اور اس کے اندر ایک ایسا ٹولہ، دیکھیں ایک تو یہ رجسٹرڈ کوئی پی ٹی ایم پارٹی ہے ہی نہیں، اور ایک ٹولہ جو ابھر آیا اور اوٹ آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پختون تحفظ موومنٹ، پشتون تحفظ موومنٹ اور پشتونوں کی بھی فکر کرنے لگا. تو ان سے سمپلی ایک سوال یہ ہے کہ جب ان پشتونوں کے اوپر، ان قبائلیوں کے اوپر جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے اس وقت آپ کیوں نہیں آئے؟ اور پی ٹی آئی نے اسپیشلی عمران خان نے ان ڈرونز کے خلاف نیٹو سپلائی رکوائی، پشاور میں مسلسل دھرنا رہا. منظور پشتین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز اگر آپ دیکھیں تو ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز تو ڈبل ٹرپل این ڈی ایس اور مراد سے وہ ڈائریکٹ ان کے رابطے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور جب ہمارے ایس پی داوڑ کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش تک نہیں دے رہے تھے ہمارے مملکت کے وزیر مملکت کو، شہریار افریدی کو، اور انہوں نے این ڈی ایس نے کہا کہ ہم اس کو محسن داوڑ کو دیں گے. اچھا ان سب سے دیکھیں اب تو ان کو نمائندگی مل گئی نیشنل اسمبلی میں جو سب سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہے اس ملک کا. اب اگر آپ نے ایک سمپل سے سوال کا جواب دے دیجئے، جو گلالی صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ یہ اس کیس میں اس بچی کے مولیسٹیشن اور اس کے مرڈر میں افواج پاکستان ملوث ہیں، یہ تو صاف صاف افواج پاکستان کے امیج کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب یہ اتنی سٹوپڈ، اتنی انسین باتیں آخر کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں ہم تو الحمدللہ اب قوم میں زبردست قسم کا شعور ہے اور وہ اپنے فورسز کے ساتھ ہے. اور سب سے بڑی بات لیکن گمراہ کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی زبان رکھنے والا یہ نہیں، اس طرح کا ظلم برداشت ہی نہیں کرتا، نہ کوئی سپورٹ کرتا ہے. یہ کچھ لوگوں کا انفرادی فعل ہوتا ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں کہ وہ پنجاب سے بلونگ کرتی تھی، وہ پاٹا سے، اور وہ پختونخوا سے بلونگ کرتی تھی تو یہ ساتھ ہے وہ ساتھ نہیں ہے. یہ انسانیت کا معاملہ ہے. اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ پشتون ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ سرائکی ہے، ہم پاکستانی ہے. جی میں دوبارہ آپ کی جانب افریدی صاحب میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی، لیکن میں یہاں پہ رانا صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ وہ پرسنلی کیا کہتے ہیں. رانا صاحب آپ کا کیا اس پہ کہنا ہے کہ جو سارا سینیریو ہے اس میں کیا آپ پی ٹی ایم کی سپورٹ کرتے ہیں، کیا آپ پی ٹی ایم کو صحیح مانتے ہیں یا آپ پی ٹی ایم کے اگینسٹ ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی بھی ایکسٹریمسٹ کا ساتھ نہیں دیا. پیپلز پارٹی تو دیتی ہے پی ٹی ایم کا، پورا پی ٹی ایم کی ایک سائیڈ لیتی ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیے، دہشت گردی کی ہمیشہ ہم نے مخالفت کی ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. آپ نے بھی اپنی زندگی میں پوری زندگی سب جتنے بھی دہشت گرد تھے سب کی مخالفت کی. اور آپ نے بلاول صاحب کے بیان نہیں سنے. وہ تو ان کے تو بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی ایم کی سپورٹ کر رہے ہیں. میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کو دعوت دے چکی ہوں، کھلے عام انہوں نے کہا ہے. ابھی کل 2 دن پہلے پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹیو ماریا ترانہ صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ یس وی فلی سپورٹ پی ٹی ایم، لیکن پی ٹی ایم کی کہیں پہ کچھ باتیں غلط ہیں لیکن ہم پی ٹی ایم کو سپورٹ کریں. دیکھیں میں ایک بات کروں، ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم انتہا پسند نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انتہا پسندی کو سپورٹ نہیں کیا. یہ کیا ہے سر؟ نہیں دیکھیں سپورٹ، میں نے آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ انتہا پسندی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوریت پسند جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ یہ سب یہ انتہا پسندی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں نے ایک بیان دیا، یہ جو سب ہو رہا تھا چیک پوسٹ پر حملہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ کیا تھا سر؟ دیکھیں اس پہ پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں. تعلق نہیں، آپ لوگ دیتے ہیں نا سٹیٹمنٹس. پیپلز پارٹی میں سٹیٹمنٹ پہ کیوں آپ نے اس سینیریو پہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں؟ پھر آپ سے بات کروں گا، پیپلز پارٹی کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہوگی جو مملکت پاکستان کو نقصان ہو، ریاست کو نقصان ہو. یہ تو ہو رہا ہے سر. دیکھیے پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی بیان دیا ہوگا تو یہ چیئرمین صاحب کو معلوم ہوگا، لیکن ہماری پالیسی یہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ مان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں نہیں، میں آپ سے پھر وہی بات کہوں گا،
وہ کہہ رہے ہوں گے ان کی ذاتی رائے ہوگی. پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی کبھی نہیں رہی کہ ہم کسی بھی افطار پارٹیز میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ؟ دیکھیں وہ تو ایک دعوت ہے, ہر آدمی کو دعوت دیتا ہے. دشمن کو بھی دعوت دے دو, میں مودی کو بلا لوں. نہیں, مودی دیکھیں ہمارے خان صاحب جو ہیں, جب مودی صاحب گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے تو خان صاحب دعوت دینے ہندوستان گئے. اگر آپ کہیں تو میں وہ آن ریکارڈ بھی دکھا سکتا ہوں. تو یہ وہ دعویٰ, میں خان صاحب کو کہوں کہ دعوت دینے کیوں گئے, تو وہ کیونکہ ایک پارٹی کے ہیڈ تھے اور وہ مودی کو ہندوستان دعوت دینے گئے مبارکباد کے جو وزیر اعلیٰ گجرات کے بنے. چلیں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہو گئے, میں نے لائٹر نوٹ پہ کہا تھا وہ, لیکن ایسے دشمن کو جو کہ آپ کے وطن کو توڑ رہا ہو, ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا ہو, لوگوں میں زہر اگل رہا ہو, اس دشمن کو بلانا بنتا ہے؟ نہیں, دیکھیں میں بس بتاؤں کہ اگر یہ بات, اس کا جواب تو خیر چیئرمین صاحب دیں گے, لیکن میں اپنی ذاتی بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو ملک کے خلاف ہو. کوئی بھی کام ہو ریاست کے حق میں. آپ کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کو آپ سپورٹ نہیں کرتے, لیکن پیپلز پارٹی کی رائے ہے کہ وہ سپورٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی بھی کسی ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کبھی نہیں کی. آپ بتا نہیں سکتی تاریخ میں کبھی بھی پیپلز پارٹی نے اتحاد نہیں کیا کسی بھی کالعدم جماعت سے. آج تک پیپلز پارٹی نے اتحاد نہیں کیا. پیپلز پارٹی جمہوریت پسند ہے, امن پسند کی جماعت ہے. پھر کیوں کوئی بیان نہیں آ رہا سر؟ دوبارہ وہی دہراؤں گی, کس کا؟ پی ٹی ایم کے خلاف یہ جو سب چیک پوسٹ پہ حملہ بالکل آئے گا, کیوں نہیں آئے گا, بالکل آئے گا, وقت پر آئے گا, اور ہم مذمت بھی کر رہے ہیں, غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بچی کا مرڈر اور سارا مولیسٹیشن کیس افواج پاکستان سے جوڑنا, کیا یہ صاف نہیں, یہ بالکل obvious نہیں ہے کہ را انڈیا سپورٹ کر رہا ہے تاکہ ہماری افواج سے وہ انسیکیور ہیں, ہمارے امیج کو وہ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم افواج پاکستان کے خلاف کبھی نہیں گئے, ہماری قیادتوں کو شہید کر دیا گیا, ہم نے کبھی افواج پاکستان کے خلاف ہم نہیں گئے. افواج پاکستان کو ہمیشہ مضبوط کیا ہے. آپ نہیں جا رہے, آپ کی پارٹی جا رہی ہے. نہیں, پارٹی بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور پارٹی اگر خلاف جاتی تو بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا جب جاتی, بی بی صاحبہ کو شہید کر دیا گیا جب جاتی, جب نہیں گئی تو اب کیا جائے گی, سمجھے نا. تو ہم ایسی بات نہیں ہے, پاکستان کے خلاف نہیں. پیپلز پارٹی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جینا مرنا اس پاکستانی قوم کے ساتھ ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے افریدی صاحب, محسن داور اور جو دیگر لوگ ہیں, کیوں ان کی رکنیت کو معطل نہیں کیا گیا اب تک؟ اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک آئینی طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ ہونا چاہیے. میں خود بھی یہ مطالبہ رکھتا ہوں, میں نے پہلے بھی رکھا ہے آپ کے شو میں شاید, کہ ایسے لوگوں کو اسمبلی سے بھی باہر کیا جائے. اس کی وجہ بڑی, دیکھو ان کو ان کی نمائندگی ان کو ملی اسمبلی کے اندر. اب آپ ان عوام کے لیے جس وقت فاٹا ایک ترقی کی طرف جا رہے, اور ان کے بل کے اوپر تمام ممبران نے, پورے ہاؤس نے مل کے ان کو سپورٹ کیا, ووٹ کیا, اور فاٹا کو 26 تقریباً وہ صوبائی سیٹیں اور 14 قومی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں, وہاں سے وہ بل منظور کرایا گیا. تو ایفیکٹیولی اگر ان کا مقصد ہوتا کہ فاٹا کے عوام کو, قبائلیوں کو, پشتونوں کو, ان کو ڈیولپمنٹ دینا, ان کو تعلیم دینا, ان کو صحت دینا, ان کا انفراسٹرکچر بنانا, ان کو ترقی دینا, ان کے اندر یونیورسٹیاں دینا, تو پھر وہ یہاں کرتے. لیکن ان کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے. یہ تو اگر کوئی واقعہ ہو جائے, حادثہ ہو جائے, جو کہ اللہ نہ کرے لیکن ہوتے رہتے ہیں, زندگی کا حصہ ہے, اس کے اوپر بھی یہ اسٹیٹ کو اور ان فورسز کو وہ ان کے خلاف زہر اگلواتے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ یہ پشتونوں کے خیر خواہ ہے, نہ ان قبائلیوں کے خیر خواہ ہے, نہ, میں نے جیسے کہا نا کہ نقصان ہوا ہے. اس میں فورسز کا, آرمی کا یا اسٹیٹ کی تو کوئی غلطی نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ ایکسٹریمسٹ آئے, وہ دشمن ملک سے آئے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہاں قبائلیوں میں کچھ ایسے لوگ تھے, ان کو جگہ دی, ان کو راستہ دیا, اور وہ لوگ ہم میں گھسے اور انہوں نے نقصان کیا ہمارا. اور جو لوگ تھے اس میں 2 افغانی اور 1 پاکستانی ملوث تھا. تو کیا یہ دوبارہ سے کڑی جڑ نہیں رہی؟ اس پر بھی بات کریں گے. اور میں آپ سے یہ بھی جانوں گی, محسن داور جیسے جو غدار وطن لوگ ہیں, ان کو جب آپ لوگ الیکٹ کروانے میں مدد دیتے ہیں, تو کیا کوئی ایک ایسا میکینزم نہیں ہونا چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ یہ جینوئن بندہ ہے؟ اگر یہ پارلیمنٹیرین بن رہا ہے یا سینیٹر بن رہا ہے تو اس کی کیا پریکٹسز ہوں گی اور اس کی کیا پاکستان کے لیے کنٹریبیوشنز ہوں گی. Stay with us on Inside the News.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पीटीएम के हवाले से कि ये मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में मौजूद हैं और अफवाज पाकिस्तान के इमेज को मलाइन कर रहे हैं, रॉ एनडीएस के एजेंडा के ऊपर बल्कि प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब थोड़ी देर में हम कॉल पे भी लेंगे एडवोकेट याया फरीद ख्वाजा को। सर, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़ के गई थी कि ऐसे लोगों को इलेक्ट कर दिया जाता है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता जिससे हमें मालूम हो कि इन लोगों को हमें इलेक्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, असल में हुआ ये कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि कबायलियों ने और पूरे पाकिस्तान ने, लेकिन जो ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है कबायलियों ने दी है, और उनके ऊपर जो मुश्किलात जो वो डिस्प्लेस हुए, जो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ हुई, वहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी सब तबाह हुई। तो इन्होंने कुछ ये मूवमेंट स्टार्ट करके, और इन्होंने ऐसे वक्त में मूवमेंट स्टार्ट की, मैंने कहा जिस वक्त वो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, जिस वक्त इमरान खान और पीटीआई ड्रोन को रोकने के लिए, उनके नेटो सप्लाई रोकने के लिए मैदान में आई, तो उस वक्त उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जिस वक्त लोगों के गले काटे जा रहे थे, जिस वक्त लोगों को कम्बों से लटकाया जा रहा था, जिस वक्त फोर्सेस को मारा जा रहा था, सिविलियन को, हम खुद इफेक्टिव है, उस वक्त तो ना इन्होंने आवाज उठाई बल्कि ड्रोन के उसमें इन्होंने सपोर्ट किया मोहसिन दावड़ को। कॉल पे भी ज्वाइन किया, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी इसी सवाल को दोबारा। हमें ज्वाइन किया एडवोकेट याया फरीद ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अलीना, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से। याया, मैं आपसे जानना चाहूँगी अनलॉफुल असेंबली के हवाले से कि अनलॉफुल असेंबली आखिर होती क्या है, आप व्यूअर्स को बता दें, और ये क्या किस ज़िम्रे में आती है ये बेसिकली? जी देखिए, ये अनलॉफुल असेंबली के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा लीगल इसकी डिटेल दे दूं कि ये एफआईआर रजिस्टर हुई 26/5/2019 को 9:30 बजे, और इसके अंदर कोई काफी सेक्शंस पाकिस्तान पीनल कोड के इन्वोक किए गए हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन इन्वोक किया गया है वो सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म एक्ट का, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले जो आपका सवाल है अनलॉफुल असेंबली का, देखिए अनलॉफुल असेंबली से सेक्शन 149 है पाकिस्तान पीनल कोड का, और इसका जो बेसिक जो मतलब है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स if he is found to be a member of an unlawful assembly, so he can be convicted, he can be punished under it. क्योंकि इसमें है ये कि अगर ये अनलॉफुल असेंबली फोर्स को यूज करे या वायलेंस को यूज करे इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव, और वो एक ऑब्जेक्टिव इलीगल है, तो हर शख्स जो असेंबली का पार्ट था वो गिल्टी है राइटिंग के लिए, ठीक है। और अगर वो आर्म्ड है विद अ डेडली वेपन, तो ही कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और विद अ फाइन। तो 4 राइटिंग के और अनलॉफुल असेंबली के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स है जो लॉ जिसकी बात करता है। पहला तो ये है कि एक शख्स जो हो वो मेंबर हो अनलॉफुल असेंबली का, वो आर्म्ड हो विद अ डेडली वेपन, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो और वो इलीगल ऑब्जेक्टिव हो, और ही इज फाउंड ऑफ राइटिंग। अब देखिए, अनलॉफुल असेंबली से के लिए अगर हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो हमें आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना है कि आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को ये राइट देता है कि वो असेंबल करे अपने आप को पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ऑल्सो ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये इट इज सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच कैन बी इम्पोज्ड बाय द लॉ। अगर ये क्लेम करते हैं पीटीएम वाले कि ये उनको फ्रीडम ऑफ असेंबली का हक हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी सवाल पे आने वाली हूँ याया, मैं आपसे इसी सवाल पे आने वाली हूँ कि देयर इज डिफरेंस इन अनलॉफुल असेंबली और दूसरा अगर आप कहीं पे प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट डिफरेंस है। प्रोटेस्ट की भी कुछ कंडीशंस होती हैं एज पर द लॉ, वो भी थोड़ी बता दीजिए कि पीसफुल होना चाहिए, ऐसी जगह ना हो जहाँ पर लोगों को आप जो है रोकें या लोगों को तंग करें, जो भी कंडीशंस है वो भी जरा बता दीजिए। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिकली बात करता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ऑब्लिगेशन हर शहरी, पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर ये लाजिम है कि वो स्टेट के ऊपर लॉयल होगा, और अगर वो एक असेंबली का पार्ट बनता है तो लॉ को रेजिस्ट कर रही है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को ओवरथ्रो करना चाह रही है, या वो कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस करना चाह रहे हैं, या वो किसी पब्लिक सर्वेंट को मजबूर करते हैं कि आप ये काम करें या आप ये ना काम करें, तो दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ असेंबली। क्योंकि फ्रीडम ऑफ असेंबली जो आर्टिकल 16 गारंटी कर रहा है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लॉ ने इम्पोज की है। अब आप देखें इसके अंदर अगर आप देखें तो एक सेक्शन एफआईआर में इन्वोक की गई है 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की।
اب کرمنل کانسپیریسی کیا ہے؟ کرمنل کانسپیریسی ہے کہ جب 2 سے زیادہ شخص جو ہے دے ایگری ٹو ڈو این انلیگل ایکٹ، اور کوئی ایسا ایکٹ جو انلیگل مینس کے تھرو وہ لانا چاہتے ہو، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر زاہد سرفراز کی ججمنٹ ہے 96 کی، اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ کرمنل کانسپیریسی ہے اگر آپ ریوولٹ کرتے ہیں اپنے حکومت کے خلاف، اپنے سپیریئر آفیسر کے خلاف، آرمی کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ویج کر رہے ہیں ایک وار اپنے ملک کے خلاف، اور اس کی سزا جو لا نے دی ہے وہ ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار لائف. جی ٹھیک ہے. یا جو غداری کے زمرے میں کون سا آئین میں کون سی شک ایسی ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی غدار ہے، غداری کرتا ہے وطن کے ساتھ، تو اس کے اوپر انسٹنٹلی اس کا کیس ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے یہ سیکشن 5 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو ٹریزن ہے، بیسکلی سیکشن 6 ہائی ٹریزن ہے، جس میں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ ابینس یا سسپینڈ کرتے ہیں یا ایبروگیٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر جو سیکشن لگ رہا ہے وہ سیکشن 5 ہے کہ لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ از دی بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اسپیشل کورٹ بھی کریٹ کر سکتی ہے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر ان پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی لگا ہے، سیکشن 7 آف دی ATA ایکٹ. اور دیکھیں یہ ان کا جو ایکٹ ہے وہ ٹیررزم کے اندر اسٹیٹ نیریٹو کے مطابق فال بھی کرتا ہے، بیکاز اس میں یوز اینڈ تھریٹ آف ایکشن ہے، انٹیمیڈیشن ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف، پبلک سرونٹس کے خلاف. اور یہ دیکھیے سیکشن 6 یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ایسی ایکٹ جس کا پرپز ایتھنک کاز کو ہلانا ہے، ایتھنک کاز کو اٹھانا ہے، وہ بھی ٹیررزم کے پیرامیٹرز کے اندر فال کرتا ہے. اور اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں پبلک کو یا گورنمنٹ آفیشلز کو یا انسٹیٹیوشنز کو، تو دس آلسو فالز انڈر اے ٹیررسٹ ایکٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں 2 نیریٹیوز ہیں اس کیس کے اندر. ایک نیریٹیو ہے جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے. اسٹیٹ کہتی ہے کہ محسن داور اور علی زیدی انہوں نے حملہ کیا ہے. یا اسٹیٹ آخر کیا ایکشن لے سکتا ہے اس سارے سیناریو پہ؟ اس کے اوپر دیکھیں ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہوئی ہے. اگر ایف آئی آر جب لانچ ہو جاتی ہے تو کرمنل پروسیکیوشن حرکت میں آ جاتی ہے. اب اس کے اندر جو ایف آئی آر کی شرک لانچ ہوئی ہے اس میں ایک ٹرائل ہوگا پورا. ٹرائل کے اندر دیکھیں دونوں پارٹیز کو، پروسیکیوشن کو بھی یعنی کہ حکومت کو، اور جو اکیوزڈ ہیں یعنی کہ محسن داور صاحب اور علی زیدی صاحب، ان دونوں کو رائٹ ملے گا کہ وہ اپنا ایویڈنس لے کر آئے اور وہ شو کریں کہ نہیں یہ فریڈم آف اسمبلی تھی، کہ یہ پیسفل اسمبلی تھی، ہم وداؤٹ آرمز تھے. لیکن جہاں تک ایویڈنس سامنے آ رہا ہے جس کے اندر آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو اسمبلی تھی یہ آرم تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے اور ان کا پیسفل پرپز موٹو تھا نہیں اس اسمبلی کے لیے. تو یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے فردر پروسیکیوشن اس کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ اس کا کیا کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ جی دیکھیے اس میں اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تو نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اس کو اسپیڈ کر، پروسیکیوشن اگر چاہے تو اس کو تیز بھی کر سکتی ہے. ایویڈنس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پروسیکیوشن کتنے ایویڈنس لے کر آتی ہے. اور اس میں آئی تھنک اگر اسٹیٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اسٹیٹ ایجنسیز مل کے کام کرے تو آئی تھنک اس کا کیس کا نتیجہ جلدی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ محسن داور صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا جو ہے ان کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا؟ سوری میں آپ کی آواز نہیں سمجھ سکا. محسن داور صاحب ابھی ایوان میں موجود ہیں، ان کی رکنیت جو ہے معطل نہیں ہوئی، ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. کوئی ایسا ہے سسٹم جس سے ان کو نکالا جائے ایوان سے؟ جی دیکھیں اس کے اندر اگر یہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو کنوکشن کے صورت میں تو ان کی رکنیت چھوڑنی ہی پڑے گی، ان کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا لا کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا وہ از کنوکٹڈ آف این آفینس. لیکن اس کے اندر دیکھیں ٹرائل کنوکشن ہونا بہت ضروری ہے. ابھی ہی از این اکیوز، اور اکیوز تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں بہت زیادہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے ان کے اوپر بھی ایکوزیشنز تھی اور ریفرنسز تھے اور کیسز تھے. تو یہ کہ اب اس کا ویٹ کرنا پڑے گا کنوکشن کیا ہوتی ہے، کیونکہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر سٹیزن آف دس کنٹری کا. اور محسن داور بھی ایک اس ملک کے سٹیزن ہے تو ان کو بھی یہ رائٹ تو ملے گا، اور کورٹ ان کو الاؤ کرے گی کہ وہ اپنے ایویڈنس کو بھی لے کر آئیں اور ان کی وٹنسز بھی سامنے آئے اور اس کے بیسس کے اوپر ایک فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کلیئر کر دیا کہ فریڈم آف اسپیچ میں اور جو ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ غداری کریں اسٹیٹ کے ساتھ وہ بھی بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اگر آپ اسمبل ہوئے ہیں ساتھ اور اگر آپ آرمڈ ہیں، اگر آپ کے پاس ہتھیار ہے
تو آپ یہ پیسفل اسمبلی کیسے ہو سکتی ہے؟ پیسفل اسمبلی کا تو مقصد ہی ہے کہ یو آر ناٹ آرمڈ ود ڈیڈلی ویپنز، لیکن اس کیس کے اندر جو ایویڈنس سامنے آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں، جس میں آپ کے آرمی کے جوان زخمی ہوئے ہیں، تو کسی نے تو گولی چلائی آپ کی اسمبلی سے ہی، تو اگر آپ کی اسمبلی سے گولی چلائی ہے تو یہ تو رائٹنگ کے اندر بھی آ گیا، ان لافل اسمبلی کے اندر بھی آ گیا، ٹیررزم کے بھی اندر آ گیا، مشیر پھیلانے کے اندر بھی آ گیا، اور کانسپیریسی کے اندر بھی آ گیا، اور ساتھ ساتھ یہ مرڈر کا کیس بھی ہے، قتل عمد کا کیس ہے، اسالٹ کا کیس ہے، کرمنل فورس کا کیس ہے. So I think prosecution should come over as a strong in this case and they should prosecute them properly، اور اس کے اندر ایویڈنس پورے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ یہ اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ یایا ہمیں جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں، تھینک یو سو مچ. جی افریدی صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. جی میں تو اپنے قبائلی عوام کو، پختونوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں بڑی جنگ سے گزرے ہیں، نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب جو وقت آیا ہے، اور یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے، میں تو خود وٹنس ہوں اس چیز کا کہ ہم قبائلیوں کو، ان قبائلیوں کو وہاں 40 FCR جیسے کالے قانون سے ان کی جان چھٹی ہے بہت عرصے بعد، یہ تقریباً صدیوں کی بات ہے، خود عذاب میں ڈالنا چاہ رہے ہیں خود. اور اب آپ جو ہے نا کسی چند لوگوں کے باتوں میں آ کے اپنے امن کو، اپنے انفراسٹرکچر کو دیکھیں. ہمارے آرم فورسز کا، آرمی کا تو کام یہ تھا کہ وہ وہاں سے ایکسٹریمسٹ کو بگائے، ان سے انہوں نے مقابلہ کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور آپ کے علاقے کو کلیئر کیا. انفراسٹرکچر بنانا گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے وہاں انفراسٹرکچر کا کوئی کام نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان عوام کے لیے نہ وہاں پہ اسپتال ہے، نہ وہاں پہ تعلیم کا کوئی سسٹم ہے، کالج، یونیورسٹی، اسکول، نہ وہاں پہ سڑکوں کا. جی تو اب جو وقت آئے، یہ ہسٹری میں پہلی بار ایک وزیر اعظم آیا ہے جو کہ قبائل کے تقریباً اضلاع میں وہ جا چکے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ KPK کے ساتھ، دیگر وزراء کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کے پاس فکر ہے کہ وہ اس انفراسٹرکچر پہ، اور بلکہ اب تو ان کو اسمبلی کے اندر بھی فاٹا کے، ایکس فاٹا کے عوام کو نمائندگی ملی، وہاں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھا دی گئی، وہاں پہ صوبائی اسمبلی میں نمائندگی دی گئی. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اب الحمدللہ اچھا وقت ہے. جو مشکلات تھی، جو جنگیں تھی، جو مصیبتیں تھی، جو لوگ اس سے چھٹکارا مل گیا ہے، ڈسپلیس ہو گئے تھے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی اب یہ عوام کو، ان عوام کو یہ میسج ہے کہ اب آپ کسی کی باتوں میں آنے کے بجائے آپ خود دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ اچھا وقت ہے، آپ کا انفراسٹرکچر بننے جا رہا ہے، امن ہو گیا آپ کے علاقوں میں، آپ کے شہروں میں امن ہو گئے، آپ کے اضلاع میں، تو اب کم از کم کسی کے باتوں میں آ کے اور اپنے لوگوں سے لڑے. فورس تو ہماری ہے نا. بالکل ایگزیکٹلی، یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. رانا صاحب آپ نے تو انکار کر دیا کہ آپ کہتے ہیں PTM کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے باقی کے لوگ ہیں، باقی ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم کلیئرلی سپورٹ کرتے ہیں PTM کو. ساتھ ہی ساتھ DGISPR نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ PTM کی بالکل سپورٹ کر رہی ہے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی آخر کون ہے؟ کیا آپ ہی ہیں وہ؟ دیکھیں میں بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ DGISPR کے زبان سے بیان اچھا نہیں لگتا. کیونکہ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ ان جا کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کا امیج ملائن کر رہے ہیں، کیوں اچھی نہیں لگتی ہے بات؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں سنیے. بات یہ ہے کہ جو جوان شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے پیپلز پارٹی بھی، ہم بھی برابر کے غم میں شریک ہیں، اور ہم مذمت کرتے ہیں. ایک بھی ٹویٹ آیا کسی کا؟ ایک بھی ٹویٹ آیا؟ کسی نے ایک بھی سٹیٹمنٹ دیا؟ آ کے بات کی؟ صاحبہ کے بارے میں سب بات کرتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالی ہو جائے، پھر کوئی اور بات ہو جائے، لیکن ایک بھی ٹویٹ نہیں ہوا، نہ کوئی ایک بات آئی، نہ کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور کرتے ہیں، اور آپ کے فورم پہ بھی کر رہے ہیں. ہم دہشت گردی کو پسند نہیں کرتے، انتہا پسند کو پسند نہیں کرتے. میں نے آپ سے گزارش کی کہ کوئی بھی الیکشن آپ نہیں بتا سکتی کہ جو ہم نے کلعدم جماعتوں کے ساتھ لڑا ہو. PTI کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نہیں، ہم کسی پہ الزام نہیں دیتے. دیکھیے ہم الزام اس لیے نہیں دیتے، کہتے ہیں بلاول تو بار بار کہتے ہیں کہ ان منسٹرز کو نکالیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اور جو سپورٹ لیتے ہیں کلعدم تنظیموں کی. دیکھیں میں بتاؤں، کہتے کیا کچھ نظر بھی آتا ہے، دیکھتے بھی ہیں. میں محاذ رائی کی بات کبھی نہیں کروں گا. وقت ہر چیز ثابت کر رہا ہے. ابھی جتنی باتیں ہم کریں گے وہ بیکار ہے. وقت ہر چیز کو ثابت کر رہا ہے. اللہ کرے وقت ثابت کرے. آپ لوگ بھی تھوڑا کچھ دو الفاظ بول لیں. ہم نے آپ سے کیا کہا کہ اگر ہم لوگ ان کلعدم جماعتوں کو سپورٹ کرتے تو بھٹو صاحب شہید ہو گئے،
پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کل عدم جماعتوں کو، نہ پاکستان کے خلاف گئے. بینظیر صاحبہ شہید ہو گئی. سر پہلے مہاجر جو ہیں، مہاجروں میں یہ ایک مومنٹ سٹارٹ ہوئی اینٹی اسٹیٹ، پھر اس کے بعد سندھ میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ساؤتھ پنجاب بھی چلی گئی، اور پھر بلوچ جو ہیں وہ تو بہت ہی بڑی تعداد میں، پھر اب پختون کمیونٹی رہ گئی تھی، وہاں پر بھی ایسے پھوٹ آ گئی. دیکھیں پختونوں کو بھی آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا جو نام ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. پختونوں کے تو کافی پیپلز پارٹی نے بہت مسائل حل کیے، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں کیوں کوئی اچھی بات نہیں کرتا؟ اگر ان کے کوئی مسائل ہیں تو ان کو معلوم کرنا چاہیے اور ان کو دور کرنا چاہیے. یہ طاقت کے ذریعے نہیں ہوگا، ڈائیلاگ کے ذریعے ہوگا. تو حکومت کو چاہیے کہ وہاں ڈائیلاگ کرے ان لوگوں سے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنجیدگی سے سوچے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. دیکھیے سب سے میں آج مہنگائی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، میں صرف اور صرف اسی ایشو کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں. اور DGISPR نے بھی یہی کہا ہے کہ اتنے سارے نیوز چینلز ہیں، اتنے سارے کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہیں، سارے جتنے بھی تمام تر صحافی ہیں، کوئی ایک سلاٹ اپنا نکال کے، کوئی ایک پروگرام نکال کے ذرا مسکنسیپشنز کو دور کریں. تو میں پختون کمیونٹی کے مسکنسیپشنز کو دور کرنا چاہتی ہوں، اور جو باقی ایتھنک گروپس ہیں وہ بھی تاکہ پختون کمیونٹی کو سمجھائیں اور ان کو اس عذاب سے نکالیں جو منظور پشتین کے نام پر مسلط ہوا ہے ان کے اوپر. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک سپورٹ حاصل ہے PTM کو، لیکن آج رانا گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ PTM کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن باقی کے جو پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ آج سے پہلے میرے پروگرام میں آ کے یہی کہتے آئے ہیں کہ وہ PTM کو سپورٹ کرتے ہیں. PTM کی کچھ باتیں شاید غلط ہیں لیکن ویسے وہ PTM کو سپورٹ کرتے ہیں. DGISPR نے بھی ایک سٹل وے میں کہا تھا کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ سپورٹ کرتی ہے PTM کو، اور پیپلز پارٹی کی افطار پارٹی پہ بھی موجود ہے. اس پر ٹیک آیا ہے رانا صاحب کی طرف سے کہ افطار پارٹی پہ بلانا تو ایک نارمل سی بات ہے. اگر کوئی ان لافل اسمبلی کرتا ہے، کوئی جو وائلنس کرتا ہے، یہ تمام تر عناصر کو اگنور کر دیا گیا ہے. ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی راؤ انوار کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے PTM، لیکن پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی سے سوال نہیں کرتی، ایوان میں کھڑے ہو کے سوال کرتی ہے کہ جو راؤ انوار جس نے نقیب اللہ محسود کا جو مرڈر کیا اس کو باعزت بری کر دیا گیا ہے. سر راؤ انوار کیس کے اوپر جو ہے آپ سے آؤں گی کہ راؤ انوار صاحب جو ہیں ان کو بری کر دیا گیا، باعزت بری، اور نقیب اللہ محسود کیس میں وہ انوالو تھے اور بہت ڈفرینٹ کرٹیسزم کا ان کو فیس کرنا پڑا. پیپلز پارٹی کافی خاموش رہی اس پیریڈ میں بھی. اب بھی PTM جو ہے پیپلز پارٹی سے سوال نہیں کرتی ہے، ایوان میں کھڑے ہو کے سوال کرتی ہے. دیکھیے راؤ انور صاحب کو بری کر دیا گیا، یہ عدالتوں کا فیصلہ ہے جی، اور عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے. اس میں پیپلز پارٹی نے یا کسی جماعت نے فیصلہ نہیں کیا. جب عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس میں زرداری صاحب تو بہادر بچہ کہتے ہیں نا ان کو. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں وہ بھاگے تو نہیں، انہوں نے گرفتاری پیش کی، وہ عدالت میں پیش ہوئے. اب عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے. مطمئن آپ فیصلے سے؟ دیکھیں پھر وہی میں نے آپ سے کہا کہ عدالت کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے بالکل دیکھیں اپنے معاملات میں چیلنج کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نیب بھی غلط کر رہی ہے، کورٹس بھی غلط کر رہی ہیں. دیکھیں ہم کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن ہم عدالتوں کو مان تو رہے ہیں نا، ان کا احترام تو کر رہے ہیں نا، ہم جا تو رہے ہیں نا. جی ہم زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں، بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں، عدی فریال صاحبہ بھی جا رہی ہیں، سرجیل میمن بھی جا رہے ہیں، آغا سراج بھی جا رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں عدالتیں بلا رہی ہیں، ہم جا رہے ہیں. تو عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم قبول کریں گے. عدالت جو بھی راؤ انوار کا عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو عدالت نے ان کو بری کیا ہے باعزت، ہم اسے قبول کرتے ہیں. آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے کیا PTM کو را NDS کی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی میں یہ بات کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی پاکستان کے خلاف جو شخص بھی کام کر رہا ہے پاکستانی ریاست کے خلاف، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بلوچستان یا جہاں بھی ہمارے ملک میں مشکلات ہیں، ہم سب کو اس پر اکٹھا ہو کر پاکستان کے لیے جی ہمیں آپ لوگ کام کرنا پیپلز چاہیے. پارٹی کیا کرے گی آخر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں لیکن اپوزیشن کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو. دیکھیں جی بالکل، دیکھیں یہ میں آپ سے پھر وہی کہوں گا، پیپلز پارٹی پاکستان کے مفاد میں جو بھی فیصلے ہوں گے عوام کی رائے کے ساتھ قبول کرے گی اور عوام کی مفاد کے لیے، وہ عوام کے حقوق کے لیے کھڑی رہے گی. پیپلز پارٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو
ریاست پاکستان کے خلاف ہو, عوام کے خلاف ہو, کیونکہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کی عوام کے لیے بڑی قربانی دی ہے اور ہم اس قربانی کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ اس عوام کے ساتھ ہیں, اس قوم کے ساتھ ہیں. فریدی صاحب, محسن داور صاحب ایک تو رکنیت بھی حاصل کرتے ہیں, پھر اپنے آپ کو اچانک سے افغانی بھی ڈالتے ہیں کہ میں افغانی ہوں, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے کہ کروڑوں افغانی جو ہیں اس ملک میں رہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی بدماشی کر رہے ہیں, آپ لوگ کرمنل کانسپیرسیز میں انوالو ہیں, آپ لوگ کرمنل جو آپ کی حرکتیں ہیں, آپ چاہے وہ کسی بھی میٹر میں ہوں, آپ لوگ اغوا کرنا اور اس قسم کے جو رابری, تھیفٹ اور بہت سارے قسم کے سیناریوز میں وہ ملوث رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے بات کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں پیپلز پارٹی کی قربانیاں تھی, لیکن وہ پیپلز پارٹی اب نہیں ہے جو محترمہ کی تھی اور بھٹو صاحب کی تھی. اب تو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے, اور وہ ماشاءاللہ جس طریقے سے اپنے دوستوں کی خدمت کر رہا ہے, اومنی کی اور دیگر کی, وہ تو وقت کے ساتھ مزید آگے آئے گا, اور وہ ثابت بھی جے ٹی میں ہو چکا ہے. لیکن میرا سوال ان محسن داوڑ اور علی وزیر اور منظور پشتین سے ہے کہ اگر آپ ان کی اوتار پارٹیوں میں جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلاول صاحب کو بھی فکر ہے کہ نہیں ایک ممبر اس طرح نہیں کر سکتا, ان کا خود کا سٹیٹمنٹ ہے, تو پھر وہ سب سے پہلے جو جن لوگوں کی نمائندگی کرنے وہ میدان میں نکلے ہیں اور جن کا رونا دو رہے ہیں, انہی کا ایک بچہ اس کراچی شہر میں زرداری صاحب کے بہادر بچے نے, بولنا نہیں چاہتی, وہ کڑیاں بھی پیپلز پارٹی سے بڑی سٹرونگلی ملتی ہیں, بہادر بچے نے مار ڈالا, اور یہ انہی کے بہادر بچوں کے والد اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاریاں کر رہے ہیں, اور وہاں قبائل میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے قبائل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم چیخ رہے. اور یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے این ڈی ایس اور راز سے روابط ہے. جب طاہر داوڑ شہید کی لاش لائی گئی بارڈر پہ, تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہم محسن داوڑ کو دیں گے یہ لاش, اور جب یہاں ان پہ خراج تک نہیں آتی تو افغان میڈیا اور دنیا کی, بلکہ میرا تو یہ سوال ہے کہ جو خواتین مجھے ان کے ساتھ نظر آتی ہے, میں تو خود قبائل سے بلونگ کرتا ہوں, میں نے زندگی میں اس طرح کے لباس کی خواتین نہیں دیکھی قبائل میں. یہ کون سے قبائلی خواتین آ گئی, یہ کہاں سے آ گئی؟ قبائل کی بات کریں, میں بلوچستان اور کے پی کے شہر کی بات کروں گی, وہاں پہ بھی پراپر ایک صحیح اٹائر کے باوجود آپ نہیں نکل سکتے. ہمارے ملک میں نہیں ہے, ہمارا الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو جس میں اسلامی روایات کو برقرار رکھا گیا ہے اور ان کا لحاظ کیا جاتا ہے. لیکن ان کے ساتھ جو دھرنوں میں, جو سٹیجز پہ, جو جلسوں میں جو لوگ ہم نے دیکھے اور جو ادھر آ کے تقریریں کرتی ہیں, یہ تو مجھے کبھی نہیں لگتا کہ یہ وہ اردو میں کیوں کر رہی تھی, مجھے کبھی نہیں لگتا کہ یہ قبائل سے تعلق ہے. میں اپنے قبائل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اچھا دور ہے, اچھا وقت ہے, بہت مشکل جنگوں سے گزرے, مشکل حالات سے گزرے, خواتین کو پریشانی ہوئی. بتا دے تھوڑا قبائل کو. بالکل, اس میں کوئی حرج نہیں. میں خپل پښتنو ورونو ته خویندو ته میندو ته بچو ته مشرانو ته دا میسج درکول غواړم. زه خپله قبایلي یم, زه افریدو سره تعلق لرم. دا یو عالمي سازش دی, عالمي سازش دی. پښتون تحفظ موومنٹ, محسن داوڑ, علی وزیر, هغه خو نیشنل اسمبلی ته ورسېدو. که هغو سره ستاسو فکر وی, هغه به په اسمبلی کې ستاسو سره د یونیورسټۍ, ستاسو د انفراسټرکچر, هلته به بلونه راوړلی, ستاسو فکر به کولی. هغه خو دلته راغلو, خلکو ته ټوپکې ورکړې چې په خپل فورس باندې, په خپل فوج باندې, په آرمي باندې ډزې وکړئ, حمله پې وکړئ, هغه زخمی شو. تاسو هم زخمی کړئ, تاسو هم زخمی شوئ, شهید شوئ. دې کې هېڅ شک نشته. خو دا چند سازشي خلک دي چې ستاسو امن نه غواړي, ستاسو خوشحالي نه غواړي, ستاسو د قبایل ترقي نه غواړي. اوس د قبایل ترقي را روانه ده. 40 FCR نه به جان چټاو شو, په نیشنل اسمبلی کې راته باری اکثریت سیټونه ملاو شو, په صوبایي اسمبلی پښتونخوا کې راته باری اکثریت سره سیټونه ملاو شو. اوس تاسو د خوشحالۍ او د ترقۍ دور دی. لہٰذا په آخر کې زما درخواست دا دی چې دا خپل دشمنان وپېژنئ چې هغه د غیر ملکي ایجنټان دي, د غیر ملک کی فنڈنگ باندې لگیا دي اور تاسو جعلی نمائندگی باندې تاسو ته مزید نقصان بہترین. بالکل پٹھان ویورز کو, پختون ویورز کو آپ نے سمجھا دیا بہتر طریقے سے کہ یہ نیشنل اسمبلی میں آپ لوگ کی ووٹ لے کر آ گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں, وہاں پہ اپنی جو ہے پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں. اگر یہ آپ کے اتنے دوست ہوتے تو یہ اس وقت آپ کے لیے بات کرتے جب حملے ہو رہے تھے, جب ڈرون اٹیکس کی بات ہو رہی تھی, جب آپ لوگ اپنے ملک میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہو گئے, آپ کو ادھر سے ادھر بھیجا گیا, آپ کے کاروبار تباہ ہوئے, آپ کے گھر
تباہ ہوئے, آپ کے گھر والے لوگ شہید ہوئے, وہ ان کو ان کا برا حال ہوا, تو اس وقت کھڑے ہوتے. دوسری بات, وہ قبائل میں ترقی کرتے, اسکولز بناتے, کالجز بناتے, یونیورسٹیز بناتے, تعلیم کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرتے, جو اور صحت کے نظام ہے اس کو بہتر کرتے. اب اس وقت صرف اور صرف آپ کے ذہنوں میں زہر اگلا جا رہا ہے, اور آپ اس کو سمجھیں, خدا را سمجھے اس بات کو. اور پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل اس قسم کے جو عناصر ہیں ان کے قابو میں نہ آئیں. آپ رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بڑی ہماری جان چھوٹی ہے سندھ سے, اس گند کو نکال کے جو سندھ توڑنے کی باتیں ہو رہی تھی, ابھی بھی ہوتی ہیں, بار بار کوئی نہ کوئی کارڈ کیش ہونے میں دیر نہیں لگتی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مہاجر موومنٹ ہے ایسی, اس سے بھی ہماری جان چھوٹ گئی. بی ایل اے کی تو کمر توڑ دی پوری طریقے سے, بہت بری طریقے سے, لیکن اب دوبارہ بی ایل اے بھی ابھرتا ہوا دکھ رہا ہے. پختون تحفظ موومنٹ سے کیسے لڑا جائے گا, کیا اسٹریٹجیز ہوں گی؟ دیکھیں میں نے آپ سے پھر وہی کہا کہ طاقت کے ساتھ تو دیکھیں استعمال ہوا, لیکن ڈائیلاگ بھی کیے جائیں اور سیاسی طور پر بھی یہ مسائل حل کیے جائیں, اور اگر وہاں کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو اعتماد میں لے, ان سے بات چیت کرے, اور پولیٹیکل فورسز وہاں استعمال ہو. حکومت کا کام ہے, اپوزیشن کا کوئی بالکل کام نہیں ہے. اپوزیشن کا بھی کام ہے, اور اپوزیشن کو حکومت اعتماد میں لے. ٹھیک ہے سر, میں ایک اصل آپ کو چیز تجویز حکومت دیتی کی ہوں, آپ ہے. لوگ آگے فردر آپ لوگ اس پہ عمل کریں نہ کریں, اور میں ایک صحافی کی حیثیت سے تجویز نہیں کر سکتی, سوال کر سکتی ہوں, لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے تجویز ہے کہ آپ لوگ کی پارٹی میں جتنے پختونز ہیں آپ ان کو اس کیمپین پہ لگائیں جا کے. اگر آپ لوگ واقعی وطن دوست ہیں تو ان کو سمجھائیں. جو قبائل کے لوگ ہیں وہ اوبویسلی جو قبائل میں رہتے ہیں وہ اتنی آسانی سے بات نہیں سمجھ پاتے, ان کے دماغ میں ایک دفعہ بات بیٹھ گئی تو بیٹھ گئی, تو تھوڑا سا ان کا برین واش کریں, ان کو سمجھائیں. پچھلے دنوں حیدرآباد میں 4 پختونوں کو مارا گیا, اور سعید بھائی کو شاید پتہ ہو, اس میں بڑا ایک واویلا ہوا لاڑکانہ میں. پیپلز پارٹی کا اعلیٰ قیادتی وقت وہاں گیا باقاعدہ باجاور, اور ایسی بات نہیں ہے, ہم لوگ ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے پھر وہی بات کہوں گا کہ جہاں پر بھی جو معاملات ہیں بالکل ان کو حکومت جو ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لے. حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لے رہی. اگر حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے چلے گی تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لے. جلدی سے, اور سر جتنی بھی آپ کی پختونز موجود ہیں آپ لوگ ان کو اس کیمپین پہ لگائیں. یہ ایک بہت پروڈکٹیو کیمپین ہو سکتی ہے, کیونکہ جو ورڈ آف ماؤتھ ہے اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے تھرو آپ لوگ کیمپینز کریں. میڈیا کے اوپر تو جتنا سپورٹ صحافی کر سکتے ہیں یا میڈیا مالکان وہ کریں گے, لیکن آپ لوگ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہے ان کے اوپر ٹریزن کی, آپ لوگ اس کو پریکٹیکلی اب جو پروزیکیوشن ہے, جو اس کی پروسیڈنگز ہے اس کی طرف جائیں, ایسے لوگوں کو پکڑوائیں, ان کو کنوکٹ بنائیں, دکھائیں, جو کہ ثبوت موجود ہیں ان کی کنوکشن ثابت کریں, ان کو نکال پھینکے باہر سے. بالکل, میں آخر میں یہ میسج ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اپنے پورے پاکستان کو کہ خدا را پاکستانی ہونے کا ثبوت دے, قومیتوں سے نکلے, مذہب کے بنیاد پر, زبان کے بنیاد پر لڑائیاں چھوڑے. یہ کوئی پختونوں کا, اب تو ہسٹری میں پہلی بار آپ کو ایسا ایک وزیر اعظم ملا ہے کہ وہ آپ کے ہر قبائلی اضلاع میں جو ایکس قبائلی اضلاع تھے اس میں آ چکا ہے, وہ انفراسٹرکچر کی فکر کرتے ہیں. بلکہ یہ وزیر اعظم صاحب تو جب اقتدار میں نہیں تھے انہوں نے جنگ کی مخالفت کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ قبائل سے لڑا نہ جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل بالکل جینئن ہے, اس کو سنا جائے. جب اس کے اب سننے کا وقت ہے اور حل کرنے کا وقت ہے تو اب لڑائی کی طرف اور کسی کی باتوں میں آ کر اس طرف جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور یہ چند سازشی عناصر ہے جو غیر ملکی فنڈنگ کے اوپر چلتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے عوام, ہمارے پختون, ہمارے تمام پاکستانی, ہم ایک پاکستانی ہیں, چاہے پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, کے پی کے. ٹھیک ہے, آج کے پروگرام میں ہم نے پی ٹی ایم کے حوالے سے گفتگو کی, اور امید ہے کہ یہ جو ناصور ہے منظور پشتین کے نام پہ, محسن داور اور اس قسم کے جو باقی عناصر ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے گی. اور میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی چلوں. سعید افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, رانا گلزار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام آباد یایا فرید خواجہ, ان تمام تر مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور کچھ چیزیں میں اگر کنکلوڈ کرتی چلوں تو وہ آج کے پروگرام میں وہ یہ ہیں, سیکشن 5 جو ہے ہم ہر انسان کے اوپر, ہر پاکستانی کے اوپر سیکشن 5 جو ہے لاگو ہوتا ہے. اور یہ سیکشن 5 کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہر پاکستانی کو جو ہے اپنے ملک کے ساتھ لائل ہونا ہے. ہمیں پیٹریوٹزم ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے. فریڈم آف اسپیچ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ ساتھ دوسری جو قانون, ہماری جو کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکلز, جو شکیں ہیں, اس میں ہمارے اوپر کچھ قدغنیں بھی موجود
موجود ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کے خلاف نہیں جانا, ہمیں جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, اپنے ملک کا سوچنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے جو کچھ سیکشنز موجود ہیں اس میں بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی ایم ایک کلعدم تنظیم ہے, وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے, ان لافل اسمبلی کر رہی ہے, اداروں کو برا بھلا بول رہی ہے, اداروں کے خلاف کھڑی ہے, اور ایتھنک گروپ کے اوپر ایک اپنا جا کے ان کے سامنے اپنا ایک موقف رکھنا, نیگیٹو موقف, اور ان کو بار بار بتانا کہ یہ درست ہے, یہ بھی بہت غلط ہے. میں بھی پختون کمیونٹی سے جو ہے آج ایک ون لائنر کنکلوژن پشتوں میں ان کو سمجھانا چاہوں گی. میں یہی بولوں گی ان کو کہ خدای تو گوری دا منظور پشتین دا محسن داور دا اوپے زنی داستی دشمنان دے دا پاکستان دشمنان دے, اور خدای تو گور زدی تلاسن تڑم لش خپل غدا عقل خلاص کی, اور لش او گوری چ داستی دوستان نہ دے کدی داستی دوستان وے نو دی بستی د پاره او ترقی یافتہ یو سیغه علاقہ به ترقی یافتہ جوړول, سی د پاره بیکار کوي دا ترا پاکستان ته بدرد ویس پاکستان خو جوړ سوی د اسلام په نوم باندې دی, اسلام پښتانه چې دی هغه اسلام کې ډیر پخته دی. نو کتی دا خیال کوي پاکستان خیال کوي نو دا محسن داور اور دا ترا خلق سے لجلی رسی. آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.